بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم آیت 19 رمضان المبارک ہے اور ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا وما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کان الناس امۃ واحدہ، کانا خا کے معنی میں آتا ہے، لیکن اگر ایسی حقیقت ہو کہ جو امور عامہ میں سے، کائنات فطرت میں سے، حالات دنیا میں سے ہو تو اس وقت کانا کا معنی ہے، ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے بہتر ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، نوع انسانی اپنی اصل کے حوالے سے ایک ہی امت، یا اسے ایک ہی امت ہونا چاہیے، یعنی نوع انسانی کو انجام کار ایک ہی امت بن کر رہنا چاہیے، یا اس کا انجام یہ ہے کہ یہ امت واحدہ بن کر رہے کل نوع انسان۔ فبعث اللہ النبی، اور نوع انسانی کو ایک امت واحدہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ میرا پاس باعث یا پاس بھیجنا، اٹھا کھڑا کرنا، خاص طور پر کسی مشن، نصب العین یا کام پر کسی کو ہم معمور کریں اور اس کو کہیں بھئی اٹھ یہ کام کر، فلاں ڈیوٹی یا فریضہ انجام دے، اس وقت باعث استعمال ہوتا ہے۔ باعث کی شرط نہیں ہے کہ موت کے بعد ہی۔ ہم دیکھیں گے قرآن میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر لائے گئے، تو ان کے بارے میں بھی فرعون کو یہی اس کی کیبنٹ میں مشورہ دیا تھا کہ وبس فی المدائن حاشرین، وہاں بھی باعث لفظ استعمال تو باعث کے لیے موت شرط نہیں ہے کہ موت کے بعد جو اٹھایا جائے گا انسانوں کو وہ یوم البعث ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن باعث کا اصل معنی ہوا کسی بھی مشن، کام، ڈیوٹی، فریضہ انجام دینے کے لیے کسی کو اٹھا کھڑا کرنا، حکمن اسے پابند ٹھہرا دینا، پاس اٹھا کھڑا کیا، مبعوث کیا، بھیجا، کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کن کو اٹھا کھڑا کیا؟ النبی، نبیوں کو۔ اور نبی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مبشرین و منذرین، وہ بشارت دیتے ہیں توحید والا، اعمال صالحہ والا، جو توحید اور اعمال صالحہ اختیار کرے ان کے لیے نبی مبشر ہوتا ہے، اور جو توحید کی بجائے شرک اور اعمال صالحہ کی جگہ پر فساد کے اعمال کو انجام دے ان کو اس انجام بد سے ڈراتے۔ تو انبیاء کی دو حیثیتیں ہوئی، مبشر اور منذر۔ آگے ایک اہم بات اور وہ یہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کرتا تھا یا نازل کی اللہ تعالیٰ نے معہم، ان نبیوں کے ساتھ کیا نازل کیا؟ الکتاب۔ اس سے یہ پتہ چلا رخ محترم جو ہمارے ہاں مشہور ہے، عام مسلمان علماء کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نبی کتاب کے بغیر ہوتا ہے، رسول کتاب لاتا ہے، اور نبی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے پاس کتاب، نبی کتاب کے بغیر ہوتا ہے، رسول کے لیے لازم ہے کہ وہ کتاب والا۔ تو یہ غلطی یہاں سے واضح ہوئی۔ یہاں قرآن حکیم نے نبیین کا ہے، مرسلین یا رسل نہیں کا، نبیوں کو بھیجا،
اور نبیوں کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلَ، اور نازل کی یا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ماہم ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اللہ نے نازل کی، کیا نازل کیا؟ کتاب، کتاب۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو تعریف ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب کے بغیر ہو، یہ پرانی تعریف نہیں ہے، یہ قرآنک ڈیفینیشن نہیں ہے، اور اس قرآنی ڈیفینیشن کے حوالے سے چونکہ ہم باخبر نہیں، اس لیے پھر ہمارے ہاں ایسے مدعی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں نبی تو ہوں پر میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ جس طرح اور تم مانتے ہو کہ بہت سے نبی تو ان کے پاس کتاب نہیں تھی، میرے پاس بھی کتاب نہیں ہے، تو کیا تعجب ہے؟ نیز تو پیغمبر میں بردہ ہوں کتاب، تو اگر میں کتاب نہیں لایا تو کون سی بات ہے؟ تم تو خود مانتے ہو کہ نبی کتاب کے بغیر ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کے ساتھ مناظرہ کرنے کی بجائے اگر صرف آیت جلیلہ رکھ دی جائے اور ان سے کہہ دیا جائے بھی مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں، ہمارے پاس تو اللہ کا آخری مستند صحیفہ قرآن موجود ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ انزل معہ الکتاب، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کتاب نہ ہو۔ دو لفظوں میں، 2 منٹوں میں بات ختم۔ تو فرمایا نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان سب نبیوں کے ساتھ، کیا نازل کی؟ کتاب۔ باقی ویسے ضمن آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو نبیوں کے ساتھ کتاب کا ذکر ہوا، اور دوسرے مقام پر سورہ الحدید 57 سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان رسولوں کے ساتھ، مرسلین کے ساتھ اللہ کتاب اور میزان نازل، کتاب بشکل میزان۔ پاس رسول بھی صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی بھی صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی اور رسول کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہیں۔ جس وقت کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کلام پاتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ سے کلام پا رہا ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور ہر کلام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لیے آیا کہ مخلوق تک پہنچایا جائے، اس لیے جس وقت وہ کلام اللہ سے پا رہا ہے نبی ہے، جس وقت مخلوق کو پہنچا رہا ہے وہ رسول ہے۔ ہر نبی لازماً رسول ہے، کیونکہ پیغام دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ انداز تک پہنچایا جائے، امت تک پہنچایا جائے، نوع انسانی کو اس سے باخبر کیا جائے۔ لہٰذا ہر نبی اللہ کی نسبت سے اور رسول مخلوق کی نسبت سے، پہلے نبی ہوگا کہ اللہ سے کلام پائے گا، پھر رسول ہوگا کہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچائے گا۔ تو نبی بھی صاحب کتاب، رسول بھی صاحب کتاب۔ تو پہلا 213 والا حوالہ اور دوسرا پھر ہمارے پاس سورہ الحدید 57 سورہ اور آیت نمبر 25۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب۔ کیسی کتاب؟ بالحق، کہ جتنا نوع انسانی کو حق درکار ہوتا ہے وہ تمام حق اللہ تعالیٰ کتاب میں نازل فرماتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں حق درکار ہے، حق کیا ہے؟ حق اللہ کی ذات ہے، حق اللہ کے افعال و اعمال ہے، حق نبیوں کی بعثت ہے، حق انسانوں کے اختلافات کا دور کیا جانا ہے۔ یہ جتنے بھی شکلیں حق کی ہیں وہ تمام حق تمام شکلوں میں، جامع شکل میں اللہ کے کلام یعنی اس کے آج قرآن میں موجود ہے۔ قرآن سے باہر اس معنی میں نہیں، جو کچھ ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لو، اگر وہ اس کے مطابق ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں، اور اگر وہ کتاب الہی سے ہٹا ہوا ہے تو ہم اسے حق ہی نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ ان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا دستور حیات نازل کیا، وہ دستور حیات جو حق سے مالا مال تھا، بالحق، حق کو لیے ہوئے، حق سے مالا مال، حق سے لدا پھر، یعنی پورے کا پورا حق الکتاب کے اندر۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ آگے آ رہا ہے رفقائے محترم، وہ یہ کہ یہ انبیاء اور یہ کتاب، ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے؟ نبی کا اور کتاب کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہاں پر غور طلب نقطہ یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے لِیَحْکُمَ، تاکہ وہ کتاب الہی حکم کا فریضہ انجام دے، تاکہ وہ کتاب الہی اپنے فیصلے سنائے۔ لِیَحْکُمَ جو ہے یہ ضمیر، یہ فعل ہے واحد مذکر غائب کا، فعل مضارع سے،
اس سے پتہ چلا کہ اصل حکم یا اتھارٹی کتاب ہوتی ہے، نہ کہ نبی۔ یعنی اگر انبیاء علیہ السلام حکم ہوتے، فائنل اتھارٹی نبی کے پاس ہوتی، تو قرآن یہاں پر یہ کہتا لیحکموا، تاکہ وہ نبی اپنی اتھارٹی سے فیصلے کرے۔ یعنی قرآن، کیونکہ انبیاء تو دیکھیں النبیین جمع کا صیغہ ہے، مبشرین جمع کا صیغہ ہے، منذرین جمع کا صیغہ ہے، ما ہم جمع کا صیغہ ہے، یہ چار جمع کے صیغے ہیں۔ یعنی نبیین، مبشرین، منذرین اور ما ہم، یہ چار جمع کے صیغے ہیں۔ اور مفرد کون سی چیز ہے؟ الکتاب۔ پاس لیحکموا جو ہے، یہ ضمیر جو فعل مذکر، فعل مضارع، واحد مذکر غائب، اس کے اندر جو ضمیر ہوا ہے اس کا مرجع نبی نہیں ہو سکتے۔ نبی ہوتے تو قرآن کی عبارت ہوتی لیحکموا، تو لیحکموا جمع کا صیغہ نہیں ہے، یہ مفرد کا صیغہ ہے، جس میں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی اور کتاب کا جو باہمی تعلق ہے وہ یہ کہ الحکم، فیصلہ کن حکم، اتھارٹی اللہ کی کتاب میں، اللہ کا کلام فیصلہ کن ہوتا ہے۔ نبی تو کلام الہی کے ماتحت ہوتا ہے، نبی کلام الہی کو امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، ترمیم نہیں کر سکتا، منسوخ نہیں کر سکتا، یعنی وہ اس کا حاکم نہیں ہوتا۔ جس طرح آج ہمارے اندر یہ مشرکانہ عقیدہ آ گیا ہے کہ کتاب اللہ کی اور نبی کی سنت یا حدیث اس پہ قاضی ہوتی ہے۔ نبی خود کلام الہی کے ماتحت ہے تو اس کا قول کیسے قاضی ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی کی ذات کلام الہی کے ماتحت ہے، تو جب نبی کی ذات کلام الہی کے ماتحت ہے تو اس کی طرف منسوب جو اقوال ہیں وہ بھی صدیوں بعد ادھر ادھر سے اکٹھے کیے ہوئے، تو ان کو یہ حق کیا کہاں حاصل ہوتا ہے یا مل جاتا کہ وہ کلام الہی پر حاکم بن جائے؟ تو یہ اہم نقطہ ہے، لیحکموا نہیں ہے، لیحکموا ہے، تاکہ وہ کتاب الہی اپنے فیصلے سنائے، فیصلے کرے، تاکہ وہ کتاب الہی فیصلہ کرے۔ یعنی اصل فیصلہ خود اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ کلام کے پاس۔ نبی اس اللہ کے فیصلے کو سناتا ہے، بتاتا ہے، اس کو نافذ کرتا ہے۔ نبی کا کام کتاب الہی کے فیصلوں کو نافذ کرنا ہے، فیصلے سنانا، فیصلے دینا، فیصلہ کن حیثیت الکتاب کو ہوتی، تاکہ وہ کتاب الہی فیصلہ کن انداز میں حق اور باطل کو بیان کرے، بین الناس، لوگوں کے مابین۔ کس چیز میں؟ فی مختلفوا فی، جتنے بھی اختلافات پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان تمام اختلافات میں فیصلہ کن حیثیت کس کو؟ کتاب کو۔ اور وہ کتاب تمام اختلافات میں جو ثابت دور میں ہوتے ہیں اس میں وہ فیصلہ کن انداز میں الہی فیصلے لے کر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے کتاب کی شکل میں نافذ ہوتے ہیں اور رسول ان فیصلوں کو جو کتاب الہی میں ہوتے ہیں نافذ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44، وہ جو ابتدائی 5 حلقات یا درس ہوئے تھے، اس میں ہم نے کتاب الہی کا جو مقام ہے کہ اس کو نبی نافذ کرنے کے پابند ہوتے ہیں، یہ ہو چکا ہے۔ تو فرمایا تاکہ وہ کتاب الہی فیصلے کرے لوگوں کے مابین ان تمام عقائد میں، اعمال میں، حق اور باطل میں کہ جو لوگوں کے مابین نزاع کا، اختلاف کا باعث بن چکا۔ یعنی اختلافات کا فیصلہ کلام الہی کرے گا، اور اس کلام الہی کے فیصلے کو نافذ کرنا، ماننا، تو دل دماغ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا، یہ اہل ایمان کا فریضہ ہے۔ آگے فرمایا رفتہ محترم وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور کتاب الہی میں اس کی شرح و تفسیر میں، اس کے حواشی میں دائیں بائیں اختلاف کون پیدا کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف پیدا کیا فیہ، اس کتاب الہی میں، اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان کے کہ جو وہ کتاب دیے گئے تھے۔ یعنی کتاب الہی کے اندر جو اختلافات پیدا کرنے والا گروہ ہوتا ہے وہ ان کا نہیں ہوتا جو کتاب الہی کو نہیں مانتا۔ یعنی اگر کوئی پادری قرآن کی شرح و تفسیر لکھ دے تو مسلمان اسے کیسے مانیں گے؟
لیکن جب ایک شخص کہتا ہے میں علامہ ہوں، میرے پاس فلاں مدرسے کی سند ہے، ڈگری ہے، فلاں شیخ کے ہاتھ میں میں نے بیعت کی ہے، فلاں کے حوالے سے میں یہ اور یہ ہوں، وہ جو کتاب الہی کے اندر بات کہے گا وہ لوگ اسے مانیں گے. بھئی یہ آدمی ہے، مسلمان ہے، محمد ہے، علامہ ہے، ساری زندگی اس نے قرآن پر لگا دی ہے، یہ بڑا جھوٹ کہے گا، غلط کہے گا، تو اس کا جو اناپ شناپ ہوگا وہ مسترد مان لیا جائے گا. تو فرمایا نہیں اختلاف کیا کسی بھی دور میں، کسی بھی دور میں جب بھی کتاب الہی میں اختلافات پیدا کیے گئے ہیں تو وہ اختلاف پیدا کون کرتے ہیں؟ الا الذین اوتوہ، وہ علماء، وہ امتیں، وہ افراد کہ جن کو کتاب الہی کا پابند ٹھہرایا گیا تھا. یعنی کتاب الہی کو وہ مانتے ہیں اور ماننے کے بعد کتاب الہی میں چور دروازوں سے داخل ہو کر اس میں اختلافات کھڑے کرتے. اور یہ اختلافات وہ کب پیدا کرتے ہیں؟ من بعد ما جاءتهم البینات، جب ان کو واضح طور پر بینات، واضح دلائل، واضح شواہد، واضح دلائل میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اختلاف پیدا نہ کرنا. اختلاف پیدا کرو گے توحید کے مقام سے گر جاؤ گے، اختلافات پیدا کرو گے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے. تو واضح دلائل اور شواہد کے آ جانے کے بعد وہ اختلافات پیدا کرتے. لیکن یہ اختلافات علم کے باوجود کیوں پیدا ہوتے رہے؟ فرمایا بغین بینہم، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے. یعنی ہر فرقہ دوسرے فرقے سے، ہر گروہ دوسرے گروہ سے، ہر علامہ دوسرے علامہ سے بازی لے جانا چاہتا ہے. میری جماعت بڑی ہو، میرا جتھا بڑا ہو، میرا مرکز بڑا ہو، تو اپنا مرکز بڑھانے کے لیے، اپنے پیچھے بھیڑوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے، اپنی شہرت کو شہرت دوام دینے کے لیے، یہ سارے اختلافات جو ہے نمود ہے، نمائش ہے اپنی ذات کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے مفادات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی آل اولاد کو صدیوں تک اقتدار اور مال اور دولت کا ورثہ پہنچانے کے لیے اس بنیاد پر یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں. تو فرمایا نہ اختلاف کیا اس میں مگر انہوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے اختلاف پیدا کیا جب واضح دلائل آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہیں اس بنیاد پر پیدا کیا کہ وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے جانے والے تھے، ایک دوسرے کو پچھاڑ کر آگے نکل جانا پہلوانوں کی طرح، یہ ان کا ذہن بن گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ تعالیٰ نئی کتاب نازل کرتا تھا، دوبارہ کتاب آتی تھی، تو دوبارہ کتاب آنے کے بعد جو اس کتاب پر ایمان لاتے تھے تو ان ایمان لانے والوں کو اللہ پھر ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے. فَهَدَى اللَّهُ، پس اللہ ہدایت دیتا رہا، الذین آمنوا، ان کو جو کتاب الہی پر ایمان لاتے رہے. یعنی کتاب الہی پر ایمان ہی سے پھر نجات اور سعادت اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ کھلتا ہے، ورنہ نہیں. بس اللہ ہدایت دیتا رہا، ہادی و مہدی بناتا رہا ان کو جو ایمان لاتے رہے. کس کس چیز میں؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، حق کے حوالے سے جس چیز میں شکوک، شبہات، اختلافات پیدا کیے گئے، ان تمام اختلافات میں راہ حق ایمان والوں پر کھلتی رہی. ایمان والے کتاب الہی کو پا کر تمام اختلافات، ان کی ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نجات پاتے رہے بإذنہ ہی اپنے قانون کے ذریعے. اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور بلا شبہ اللہ ہادی و مہدی بناتا ہے. آگے جو ہے نا من یشاء، من یشاء کا معنی یہ نہیں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ تو سب کو چاہتا ہے. من یشاء کا معنی ہے جو اللہ سے ہدایت لینے کا طالب ہو، جو اللہ سے ہدایت لینا چاہتا ہے. جو اللہ سے ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے، اور اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اس کے اوپر لازماً ہدایت کو چمیٹ دے، مسلط کر دے، اس پر چشمہ کر دے، اس کے ساتھ ایسا لزوم ہو جائے کہ وہ باطل پر جانا چاہتا ہے تو اللہ جبر و نکال اس کے اوپر ہدایت کو مسلط کر دے. یہ اللہ کی سنت نہیں. اور بلا شبہ اللہ ہدایت یافتہ قرار دیتا رہا
ان کو جنہوں نے ہدایت طلبی کو اپنا نصب العہد بنایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی، اللہ پاک انہیں ہدایت بدیک عطا کر کے کلام کی شکل میں ہادی و مہدی بناتا رہا، اور ان کو ہدایت ملتی رہی کہاں کی؟ الی صراط المستقیم، صحیح راستہ، اللہ تک پہنچنے والا راستہ، نہ مٹنے والا راستہ۔ مستقیم کا معنی پختہ، پائیدار، نہ مٹنے والا، یعنی جس میں بارہ اختلافات، لاکھ شکوک و شبہات، لیکن وہ راستہ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح رکھتا ہے، صحیح حالت پر رہتا ہے، اس میں کوئی اختلاف اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے تین باتیں ہم نے معلوم کرنی ہے رخ کا مطلب۔ ایک تو یہ کہ آج جو امت میں ہزارہ اختلافات ہیں، کہیں شیعہ سنی کا اختلاف ہے، کہیں دیوبندی بریلوی کا ہے، کہیں صوفی و عالم کا ہے، قدیم اور جدید کا ہے، مصر اور مولوی کا ہے، یہ ہزارہ اختلافات جو ہیں، ان اختلافات سے یہ امت کیسے نکل بھی سکتی ہے یا نہیں؟ نکلے تو کس طرح نکلے؟ کہ آنے والے کسی مہدی کے انتظار میں ہم بیٹھے کہ وہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس امت کو اختلافات سے نجات ملے گی، یا اس کا کوئی عملی طریقہ کار اور بھی ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو بغاوت امتوں میں اختلاف کا سبب بنتی رہی ہے، اگر وہی بغاوت اس امت میں بھی سار اٹھائے، کیونکہ انسان وہی انسان ہے، انسان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، انسان آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے، کیا 14,000 سال پہلے، وہی خواہشات ہے، وہی دشمنی ہے، وہی ارادہ ہے، وہی محبت ہے، وہی حرص و لالچ ہے۔ تبدیلی جو کچھ ہوئی ہے وہ ذرائع میں ہوئی ہے، کہ پہلے انسان بیل گاڑیوں پر سفر کرتا تھا، آج بیل گاڑیوں کی جگہ پر اس نے جہاز لے لیا، لیکن انسان وہی ہے، مقاصد وہی ہے۔ آج بھی وہ تجارت کے لیے، ڈاکوں کے لیے، اس وقت بھی یہی مقاصد تو تبدیل نہیں ہوئے، تبدیلی جو کچھ بھی آئی ہے وہ ذرائع میں آئی۔ تو اگر اس امت میں بھی بغاوت یعنی اپنا سر اٹھائے اور بغاوت اس پہ مسلط ہو جائے، تو اس صورت میں کتاب الہی سے ہماری کیا رہنمائی ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد کہ اگر عقب اللہ کی کتاب ہے، نبی نہیں، تو آج کے حالات میں اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ تو ان سوالات کے لیے ہم کتاب الہی سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو سورہ النحل آیت نمبر 63، 64، تاللہ، سورہ النحل 63، 64، تاللہ لقد ارسل۔ تاللہ کا معنی یہاں پر ہے اللہ گواہ ہے، تاللہ اللہ کی قسم، یعنی اللہ گواہ ہے جو اپنے علم کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تاللہ لقد ارسل، اللہ گواہ ہے اس بات پر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بات فرماتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس بات پر کہ بلا شبہ بھیجا ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے رسول بنا کر، الی امتوں کی جانب، من قبل جو اے لوگوں آپ سے اور اے نبی آپ سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ان کی طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا، انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پھر ایسا ہوا کہ نبیوں کے مقابلے میں جو شیطان تھے وہ اپنی اپنی امتوں کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے رہے، بد سے بدتر عمل اور شیطانی طاقتوں نے انہیں خوبصورت سے خوبصورت بنا کر پیش کیا، یعنی اس پر ملمہ جڑایا، اچھی سے اچھی اس کی تعویل اور توجیہ کی۔ امت نے کہا یہ تو بڑا اچھا عمل ہے، حالانکہ وہ شیطانی عمل تھا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور وہی شیطانی طاقتیں آج بھی اے رسول آپ کے مقابلے میں، وہی شیطانی طاقتیں جو ہے وہ ان امتوں کی کارسازی کر رہی ہیں، انہیں کو آج پھر انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے دردناک سزا ہے، عذاب ہے۔ اور اے رسول وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، الا
مگر اس لیے. اب یہاں پر اوپر غور طلب نقطہ یہ ہے لقد ارسلنا الی امم من قبل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ سے ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان میں یہود ہے، نصارہ ہے، مجوس ہے، ہنود ہے، روئے زمین کی امتیں. تو جتنی امتیں گزر چکی ہیں اور ان امتوں میں شیطانوں نے جتنے اختلافات پیدا کیے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس اعلان پر غور فرمائیے وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا علیکا آپ پر ہم نے الکتابہ کتاب کو، قرآن کو نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر اس الکتاب یعنی قرآن کو الا مگر اس لیے نازل کیا ہے، مگر اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں ان کو، کن کو؟ ان امتوں کو جو پہلے ہیں. اور وہ امتیں کون ہیں؟ یہود، نصارہ، نام نہیں لیا. تمام امتیں جو آپ سے پہلے، آپ کی امت سے پہلے، آپ سے پہلے، اب تمام امتیں آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک کی تمام امتیں جو ہے وہ اس میں آ گئی. تو ان تمام امتوں نے جو جو اختلاف پیدا کیے ہیں دین کے دائرے میں، اس کے بارے میں آپ کا فریضہ ہے الا لتبینا، مگر یہ کہ آپ ان کو بیان کریں. کیا بیان کریں؟ الذی اختلفوا فی، جس جس چیز میں انہوں نے اختلافات پیدا کی. یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک امتوں کے جتنے اختلافات ہیں ان تمام اختلافات کا حل قرآن کے پاس ہے. اگر قرآن کے پاس اختلافات کا حل نہیں اور نبوت ہوگی ختم، اور امتوں کے اختلافات قرآن ختم نہیں کر سکتا، تو ختم نبوت رحمت کیسے ہوگی؟ یعنی ختم نبوت رحمت کس طرح ہوگی اگر ہمارے مسائل حل نہ ہو؟ کوئی امت آتی ہے اپنے اختلافات آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ بھی آخری امت ہو، تو آخری کتاب تو ہمارے پاس ہے، ہمارا یہ اختلاف، اس کا حل بتاؤ. آپ کہیں حل کو ہمیں معلوم نہیں، تو نبوت کا ختم کیا معنی رکھتا ہے؟ تو فرمایا جتنے بھی اختلافات ہوئے ان کا حل آپ بتائیں قرآن کے ذریعے. فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں مکمل رحمت ہے، مکمل گائیڈنس ہے اس قوم کے لیے جو امن کی طالب، جو امن چاہتی. پھر اس کی آیت رفقہ محترم 89 اسی سورہ میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ 89 سورہ النحل وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یعنی جب ہم اٹھا کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ، بیان کرنے والا، گواہی دینے والا، جو ان میں سے ہوگا. یعنی ہر امت پر اس امت کے افراد گواہ ٹھہرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی اپنی اپنی امتوں پر گواہی دی ہوگی، وہ اللہ کے حضور قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں پر دوبارہ گواہ ٹھہرائیں گے. اور آپ کو ہم اس امت پر اور اس امت کے بعد قیامت آپ کی یہ امت اور بعد میں آنے والا جہاں جہاں گواہی دے گا وہ گواہ ٹھہرے گا. اور اے رسول نزلنا علیک الکتاب، نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، نازل کی ہم نے آپ پر کتاب. کیسی کتاب؟ تبیانا لکل شیء، کہ گویا اس ہدایت کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے جو جو مشکلات، تقاضے، ضروریات ہیں ان کو وہ کتاب کھول کر بیان کرے گی، کھول کر بیان کرے گی. اس میں مکمل رحمت ہے، مکمل گائیڈنس ہے، مکمل بشارات ہیں ان کے لیے جو اس کتاب الہی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر ہے. تو میری بات یہ تھی کہ اگر کتاب الہی نوح علیہ السلام سے مسیح علیہ السلام تک کی امتوں کے اختلافات کو حل کرنے کی مدعی ہے، اور میرے اور آپ کے اختلافات ختم نہیں کر سکتی، ان کے بارے میں حل بتا نہیں سکتی، تو گویا کہ دنیا جہان کی ہم اصلاح چاہتے ہیں
اور اپنے گھر کی اصلاح ان سے ہو نہیں سکتی، تو کون ایسے دعوے کو مانے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم کتاب الہی کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں تمام اختلافات انسانیت کا حل موجود ہے۔ تو جو کل نوع انسانی کی یعنی اختلافی حیثیتوں کو چیلنج کرے اور ان کے اندر الہی حق بتائے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اختلافات جو ہے ان کا وہ حل نہ بتائے؟ تو یہ ایک مستقل اصول ہے، اس اصول کو ہم کتاب اللہ سے دیکھیں گے۔ دوسری چیز اس میں یہ آئی ہے رخ محترم کہ اصل حکم جو ہے وہ رسول نہیں ہے، اصل حکم کیا ہے؟ کتاب الہی۔ اس حوالے سے ہم ایک مقام دیکھتے ہیں، سورہ رعد، سورہ رعد 13ویں سورت ہے اور آیت نمبر 37۔ وَكَذَلِكَ 37ویں آیت سورہ رعد 13ویں سورت۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اسی مقصد کے لیے نازل کیا ہم نے اس قرآن کو، انزلناہ، ہو کا ضمیر مرجع قرآن، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا قرآن کو کس حیثیت میں نازل کیا؟ حکمن، کہ یہ حکم نامہ ہے، یہ حکم ہے، یہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے، عربین، عربی زبان، یعنی قرآن اللہ کا حکم نامہ ہے، حکم ہے، فیصلہ کن اتھارٹی سے حاصل ہے، عربی زبان۔ اور آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اگر آپ نے اس علم کے آ جانے کے بعد احزاب، جن کا باقبل ذکر پیچھے آ چکا ہے آیت نمبر 36 میں، احزاب گروہ، فرقے، جتھے، تو اگر آپ نے مختلف گروہوں کا، جتھوں کا، فرقوں کا، ان کی خواہشات کا لحاظ کیا، من بعد ما جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا۔ علم کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہونا، یعنی قرآن حکم کے آ جانے کے بعد اگر آپ نے فرقوں کے رجحانات، خواہشات، پسند و ناپسند، ان کا لحاظ رکھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بالک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہ ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی بچانے والا، واق بچانے والا، اور ولی کارساز اپنی کسٹوڈینشپ میں لینے والا، یعنی یہ بغاوت ہوگی۔ یعنی اگر اللہ کے اس حکم نامے کے آ جانے کے بعد رسول کو خطاب ہے کہ اگر آپ نے مختلف فرقوں کی پسند و ناپسند یا خواہشات یا چاہتوں کا لحاظ کیا تو پھر یہ آپ کا اقدام اللہ کے مقابلے میں اتنا بڑا سنگین جرم ہوگا کہ پھر جب محاسبے کا وقت آئے گا تو کوئی نہ بچا سکے گا آپ کو اللہ کے مقابلے میں، کوئی نہ ملے گا آپ کو کارساز، کوئی نہ ملے گا آپ کو بچانے والا۔ یعنی گویا دو چیزیں، رسول اللہ کے حکم نامے کو پہنچانے والا، اللہ کے حکم نامے کو نافذ کرنے والا، لیکن اصل جو حکم ہے، حکم نامہ ہے، وہ الکتاب ہے، کتاب الہی۔ نبی کا کام الہی احکام کو پہنچانا اور سب سے پہلے خود اس کے سامنے سرنڈر کرنا، سب سے پہلے خود الہی حکم نامے کے سامنے جھک جانا۔ اور اس کے لیے ہم کئی دفعہ آپ دوستوں کے سامنے سورہ الانعام کی آیت 114-15، یعنی کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا حکم بناؤں، حالانکہ وہ اللہ تو وہی ہے کہ جس نے اپنی واضح کتاب عطا کر دی ہے، بس اس کے بعد ہم کسی اور کو کیوں مانیں؟ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا رفقا محترم اس آیت 213 میں، کہ حکم کی حیثیت کتاب الہی کو حاصل ہے اور رسول کا کام اس حکم کو پہنچانا، اور جو مان لے وہ ان پر اسے نافذ کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ سورہ الانعام کی آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 19،
ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین نظام حیات، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام اسلام یعنی نظام حیات، وے آف لائف، وہ کیا ہے؟ الاسلام۔ الاسلام کا معنی ہے احکام الہیہ کے سامنے گردن جھکا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز بندوں کے لیے مقبولیت کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے احکام کو پا کر ان کے سامنے گردن جھکا دے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ فرمایا اور نہ اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جو کتاب دیے گئے تھے، مگر اس وقت انہوں نے اختلاف کیا جب آ گیا ان کے پاس علم۔ کیسا علم؟ بغیم بینہم، ایسا علم جو امتوں میں بغاوت پیدا کرتا۔ تو علم کی گویا دو قسمیں رفقۂ محترم، علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم طائی، یعنی وہ علم جو حدود الہی کے، حدود وحی کے اندر رہے، حدود وحی کے اندر رہنے والا علم علم طائی ہے، اور حدود وحی کو کراس کر جانے والا علم علم باغی ہے، وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ مادی مثال کہ جس طرح مثلا پانی ممید حیات ہے، لازم ہے پانی زندگی کے لیے، لیکن وہی پانی رفتہ محترم اگر دریا کی جو حدود ہے ان کو کراس کر جائے، جو اس کا بیڈ ہے، باؤنڈری لائنز ہے، تو وہی کھیتوں کھلیانوں اور انسانوں کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آگ بڑی مفید ہے، چولہے کے اندر رہے تو مفید ہے، چولہے سے باہر نکل جائے تو خیموں کو جلا دے گی، فصلوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہی حال علم کا ہے۔ علم مفید چیز ہے بشرطے کہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدوں کے اندر ہے، اور اگر اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے تو وہ علم بھی سب سے بڑا فساد ہے۔ تو فرمایا کہ نہ اختلاف کیا مگر انہوں نے جو کتاب دیے گئے تھے، اور اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس ایسا علم آ گیا جو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدوں سے بغاوت کرتا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کا محاسبہ کوئی دور نہیں ہوتا، وہ فوری طور پر اس کے نتائج و ثمرات مرتب ہوتے، اختلاف، مخالفت، تفرقہ، عذاب، مار دھاڑ، دہشت گردی، اور زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ حیات دنیا ہی بھی یہ تمام زینت رسوائیاں ان کے لیے عام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ ہود 11ویں سورہ، یہ ہے آیت 119۔ آیت 119، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، اور اگر تیرا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ، تو وہ اللہ کر دیتا، بنا دیتا، انداز ہیومینٹی، لوگوں کو، نوع انسانی کو، امت واحدہ، ایک ہی ڈگر پر چلنے والی امت۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ ایسا کر سکتے تھے کہ تمام نوع انسانی، جس طرح بھیڑ، بکریاں، چرند، پرند، درند، ایک ہی ڈگر پر چل کر ایک ہی صنف، ایک ہی عادت، ایک ہی خصلت، ایک ہی طرح کا ان کا سارا نظام ہے، تو اگر اللہ چاہتے تو انسانوں کو اختیار و ارادہ نہ دیتے، اختیار و ارادہ نہ دیتے، تو جب ان کے پاس اختیار و ارادہ نہ ہوتا، فریڈم آف ول، تو یہ بھی حیوانوں کی سطح پر ایک ہی ڈگر پر چلنے والے ہوتے۔ فرمایا اس لیے اگر اللہ چاہتا، تیرا رب چاہتا، تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والا بنا دے۔ اس میں انڈرسٹوڈ ہے تو اس نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، بس انسانوں کے اندر اختلاف قیامت تک رہے، کسی دور میں انسانوں کے اندر سے اختلاف ختم نہیں ہو۔ یہ جو تصور ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، مسیح علیہ السلام آئیں گے اور وہ زمین پر اسلام ہی اسلام ہو جائے گا، اختلاف ہوگا ہی نہیں، یہ غلط۔
جب تک اس زمین پر انسان ہے اختلاف رہے، اختلاف نہ رہے ایک ہی صورت ہے، کون سے اختیار ارادہ سلب کر لیا جائے، اور جب اختیار ارادہ سلب ہو جائے گا تو انسان انسان نہیں رہے گا، نیکی نیکی نہیں ہوگی، بدی بدی نہیں ہوگی۔ نیکی کا نیکی ہونا اور بدی کا بدی ہونا لازم ٹھہراتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار اور ارادہ ہو، اور اختیار ارادہ کو ایکسرسائز کرنے کو اسے موقع حاصل ہو۔ لہذا جبرن اور قہرن ڈنڈے سے اختلاف ختم کرانا یہ اللہ کی کبھی مشیت نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اس اصول کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار ارادہ دیا ہے، اس اختیار ارادے کے نتیجے میں وہ امت واحدہ بھی بن سکتا ہے اور امم میں متخالفہ میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اختلاف ہوتا رہے گا۔ آگے فرمایا إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، البتہ اس اختلاف سے وہ نکلیں گے جو اللہ کی رحمت کے نیچے آ جائے، اور اللہ کی رحمت کیا؟ اس کی کتاب ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ماتحت ہو جائیں گے وہ اختلاف سے نکلیں گے، ادروائز اختلاف قائم رہے گا۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، بڑا اہم مقام آ گیا رکع مطرب، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ۔ عام مفسرین جس کا یہ معنی کیا ہے کہ اور اسی اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اختلاف کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہ غلط۔ یہ لذالک کا اشارہ قریب کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رحمت۔ اللہ نے پیدا تو اس لیے کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے۔ پیدائش کا سبب تو اور زیادہ رحمتوں سے انسانوں کو نوازنا ہے، لیکن وہ نوازنا اس طرح نہیں ہے کہ جبرن کر وہ اپنی رحمت کو آپ پر مسلط کر دیں، یہ لیں گے آپ اپنے اختیار و ارادہ سے۔ لہذا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ اسی اختلاف کے لیے اللہ نے جو میرے رب کی طرف سے آئی ہے اس پر قائم ہو چکا ہوں۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اور پھر پہ پہ اللہ اپنی اس رحمت کو میرے اوپر اتارتا چلا جا رہا ہے، یعنی بینات، دلائل و شواہد اور کلام الہی کی رحمت پہ پہ میرے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، لیکن نہ تو تمہیں دلائل نظر آتے ہیں اور نہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی کیوں نہیں سوچتے کہ میں ایک فرد واحد اور تمہارا اتنا بڑا جتھا، جمعیتیں، جماعتیں، اور اس کے باوجود میں کس طرح تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوں؟ یعنی ایک فرد واحد کا پوری جماعت کے ساتھ، جتھوں کے ساتھ، جماعتوں کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کے کلام کا گواہ بن کر کھڑا ہونا، یہ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ حوصلہ، یہ ارادے، یہ عظیمتیں کہاں سے میرے اندر پیدا ہو گئی؟ تو فرمایا امیت علیکم، تم اندھے بن گئے ہو، یا اندھے بنا یعنی اندھے پن نے تمہارے اوپر تسلط کر لیا ہے۔ آگے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا اللہ کی رحمت ہم تمہارے اوپر کیا کر دیں؟ یعنی چسپل کر دیں، اسے چمٹا دیں، لازم قرار دے لیں، جس طرح لسوڑے کی وہ ہوتی ہے لیس، یعنی کیا ہم جبرن اور قہرن تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کو یعنی لیس کر دیں، اس کے اوپر لگا دیں، جبکہ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اللہ کی رحمتوں کو لینا ہی نہیں چاہتے۔ تو جب تم اللہ کی رحمتوں کو لینا نہیں چاہتے تو اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ میرے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے لازماً وہ اپنی رحمت تمہارے اوپر یعنی لپیٹ دے، چسپاں کر دے، لازماً وہ اللہ کی رحمت مجبور ہے، اللہ مجبور ہے کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو اللہ کا نظام اور کلام نہیں آگے چلے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور مزید برا یوں سنو، یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، کہ میں اگر تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں تو اس اللہ کے کلام سنانے پر میری نظر تمہاری جیبوں پر نہیں ہوتی، تمہارے مال پر، دولت پر، جو کچھ وسائل تمہارے پاس ہے تمہیں مبارک ہو، ہم نے تم سے مال کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا ان اجری الا علی اللہ، بلا شبہ میرا اجر ہے لیکن میرے اللہ خالق پر، مالک پر، جس نے مجھے یعنی پیدا کیا، اس کام پر معمور کیا۔ اور اب رہا مسئلہ یہ کہ وہ میرے ساتھی بڑے کمزور ہیں، ان کو وہ علم نہیں ملا جو تمہاری یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں ملتا ہے، تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے
وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے، محفل سے، جمعیت سے نکالنے والا، کہ اگر تمہیں یہ کام حیثیت نظر آتے تو آیا کیوں؟ میں نہیں ہوں کہ میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں۔ کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، انہوں نے تو اس کلام کے ذریعے اپنے رب کی لقاء کو پا لیا ہے۔ ان کو کلام الہی سے اللہ کی ذات، صفات، اس کے قانون مقافات عمل، اس کے شواہد نظر آ چکے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن تم ہو کہ تمہارے پاس جہالت کے سوا، عقل خانی کے بڑا پن کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ رفقا محترم جو ہمیں 213 میں اصول یہ دیا ہے کہ نوع انسانی میں وحدت کا باعث صرف اور صرف کتاب الہی بنے گی، بشرطے کہ کتاب الہی کو، کتاب الہی کے جو اپنے اصول ہیں ان کی بنیاد پر لیا جائے۔ اب اس میں ایک آخری بات رہ گئی 213 میں آخر میں، کہ کہو کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جسے وہ اللہ چاہتا ہے۔ یہ آخری جو 213 میں تھی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، عام ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ اللہ چاہتا ہے، صراط مستقیم۔ اور یہ تقریباً تمام ہمارے اردو، عربی، انگریزی، فرانسیسی تمام ترجموں کے بعد میں یہ بات بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمارے ہاں 2 ترجمے فارسی میں ہوئے۔ ایک شیخ سعدی مسلم بن شیرازی، وہ تقریباً 7ویں صدی ہجری میں تھے، انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ہم سے قریب تا شاہ ولی اللہ تھے، انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا فتح الرحمن۔ اور یہ جو 2 ترجمے ہیں، یعنی آخری فتح الرحمن اور پہلے مسلم شیرازی کا، تو اس شاہ ولی اللہ کے فتح الرحمن کا منوان ترجمہ ہو چونکہ فارسی میں تھا، تو اس کا ترجمہ کیا شاہ عبد الطالب، ان کے بیٹے نے، ان کے بیٹے نے، اور ان کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین، ایک نے تحت اللفظ ترجمہ کیا اور دوسرے نے بامحا۔ جتنے بھی اردو تراجم ہیں، تمام تراجم، ان کی اساس کیا ہے؟ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین، اور شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین کی اساس کیا ہے؟ فتح الرحمن۔ اور ان اردو ترجموں سے آگے فرانسیسی میں، فارسی میں جتنے بھی ترجمے ہوئے ہیں وہ ان کی اساس کا۔ اور اگر ان ترجموں کو آپ دیکھیں جو فتح الرحمن میں اور مسلم بن شیرازی ہے، تو ان میں جلالین جو ہماری کتاب ہے وہ تفسیری روایات وہ اصل ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن کے ایسے ترجمے جو قرآن کے ٹیکسٹ کو بنیاد بنا کر کیے گئے ہو اور عربی مبین کی روشنی میں کیے گئے ہو، وہ النادر کالمعدوم۔ تو انہی اردو تراجم اور انگریزی اور فرانسیسی تراجم میں یہ بات آ گئی پوری، یعنی پوری عالم اسلامی نہیں، انسانی جہاں کی قرآن کا ترجمہ گیا ہے وہ یہی گیا کہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی، اور اگر کسی کو صراط مستقیم کی ہدایت نہیں مل رہی تو یہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، آپ کا میرا کیا کام ہے، یا آپ اور ہم کہاں اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس میں رفقائے محترم ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت، اور ایک اس کا دوسرا اتنا ہی ویلڈ گرامر کی اساس پر قرآن کے اپنے تصریف کے اصولوں کی بنیاد پر دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، اس کو جو ہدایت لینا چاہے، یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو بندوں میں سے جو بندے ہدایت لینا چاہے ان کو وہ ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت نہ لینا چاہے ان پر وہ ہدایت کو مسلط نہیں کرتا۔ اب یہ جو دوسرا ترجمہ ہے یہ ہے اصل، اور اس میں میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اس صورت میں بندے کے افعال و اعمال، اس کی ذمہ داری بندے کے ساتھ سے تو ختم ہو گئی۔ یعنی اگر گمراہ کرنا اللہ نے کرنا ہے، ہدایت دینی اللہ نے دینی ہے، تو پھر بندوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی بندے تو مارے گئے خواہ کہ گمراہ اللہ نے کیا اور سزا بندوں کو مل گئی، اور اسی طرح ہدایت تو اللہ نے دینا تھی دے دی، گرینڈ اس کو مل گیا خواہ۔
تو یہ اصول بنیادی طور پر غلط ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ کبھی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ ظلم تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہتان عظیم قرار دیتا ہے اس بات کو، کوئی کام برا کرے اور ذمہ داری دوسرے پر ڈال دے۔ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ سب سے بڑا بہتان ہے کہ برائی انسان کرے خود اور وہ ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈال دے۔ اور پھر ایک محکم اصول ہے رفقائے محترم قرآن کا، قرآن فہمی کا، سورہ نساء آیت نمبر 82۔ ہمیشہ کوئی بھی ترجمہ پڑھنا چاہے تو ایک اصول ذہن میں رکھ لے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ جہاں بھی ترجموں میں، دو ترجموں میں اختلاف ہو جائے، سیاق و سباق میں اختلاف ہو جائے، قرآن کے دو مقام ایسے آ جائیں ترجمے کی اساس پر جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترجمے میں کہیں نہ کہیں مترجم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں رفقائے محترم اس موضوع ہی سے متعلق ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہی آیت سمجھ میں آ جائے تو میرے اندازے کے مطابق کوئی 152 مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ جو ایک اس آیت کے سمجھ لینے سے وہ تمام مقامات خود بخود حل ہو جائیں گے اگر یہ اصول آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے۔ اب 16 سورہ النحل ہے اور سورۃ النحل کی آیت 93 اور ایک ہی آیت ہے، 2 یا 3 آیتیں ہم نہیں نکالیں گے اس حوالے سے، ایک ہی آیت میں یہ مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ پھر آیت، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے۔ اس کا تو کوئی دوسرا ترجمہ نہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو وہ بنا دیتا تمہیں، لَجَعَلَكُمْ بنا دیتا وہ اللہ تمہیں، کیا بنا دیتا؟ رکھتا أُمَّةً واحد، ایک ہی ڈگر پر چلنے والی امت۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ بنا دیتا تمہیں ایک ہی ڈگر پر چلنے والی امت۔ انڈرسٹوڈ ہے یہ بات؟ تو اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ جبر و قہرن آپ کو اور مجھے ایک ڈگر پر چلنے والا بنا دے جس کے نتیجے میں نیکی نیکی نہ رہے، بری بری نہ رہے۔ یہ اس آیت کی پہلی فریز ہے، یعنی آیت 93 کی پہلی سیڑھی یا پہلا سٹیپ یا پہلی فیز یہ ہے، اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والی امت بنا دے۔ نمبر 2، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ ہم روایتی ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ بھی ہم روایتی ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو گویا ہدایت دینا یا گمراہ کرنا کام کس کا ہوا؟ اللہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہوا کہ گمراہ کرنا یا ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور آیت رکائے محترم ابھی ختم نہیں ہوئی، آیت ختم نہیں ہوئی، اور ایک ہی آیت ہے، دوسری یا تیسری آیت ہم نے کوٹ نہیں کی۔ دوسری فریز کیا ہوئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت۔ یہ دوسرا سٹیپ۔ اب تیسری، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ گے، اور ضرور بضرور تمہارا مواخذہ ہوگا، ضرور بضرور تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے، تم رسپانسیبل ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہے تمہاری، جواب دہ ہو تم، ضرور بضرور پوچھ گچھ ہوگی تم سے۔ کس حوالے سے؟ اما کنتم تعملون، ان تمام اعمال کے بارے میں جو تم کر رہے ہو۔ تو یعنی ایک اوسط سطح کا، جو اوسط سطح کا انسان ہے ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے، وہ بھی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ بھائی جب برائی میں نے ہی نہیں کی، گمراہ میں خود نہیں ہوا،
ہدایت دینا نہ دینا میرا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. وہ چاہے ہدایت ہے چاہے گمراہ کرے. تو اگر اللہ کے گمراہ کرنے سے میں گمراہ ہو گیا ہوں اور اللہ نے اگر اپنی ہدایت کا میرے اوپر دروازہ نہیں کھولا تو بھائی میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں ذمہ دار کیوں ٹھہرایا گیا؟ یعنی میری ذمہ داری کیا ہوئی؟ یعنی خود تو کہہ رہے ہو کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اگر ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا کام تھا، میں بری ذمہ ہوں، میرے اوپر تو جبر ہے، میں تو مجبور ہوں. تو اگر رفقۂ محترم انسان مجبور ہے اور انسان کوئی کام نہیں کرتا، کام تو سارے کرواتا ہے اللہ، تو جب کام اللہ کرواتا ہے تو پھر انسانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی گویا ایک ہی آیت جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ تضاد پیدا ہو کہ ایک طرف انسانوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا اور دوسرے طرف کہہ دیا نہیں، گمراہ تو ہم کرتے، ہدایت ہم دیتے. لہذا اب اس پر یہ جو ترجمہ ہم نے کیا، اس کے غلط ہونے کی دلیل اس کی انٹرنل ایویڈنس یا انٹرنل کنٹرڈکشن، اس کے اندر کا تضاد بتا رہا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے. اب اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا، لیکن وہ اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اس کو جو خود گمراہ ہونا چاہے. یعنی من یشاء مفعول ہے، یعنی اللہ کسی کو گمراہ قرار نہیں دیتا مگر انہی کو جو اپنے لیے گمراہی کا سودا خریدے، گمراہی کو اختیار کرے، غلط راستوں پر چلنے کا فیصلہ کر لے. وہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت یافتہ انہیں قرار دیتا ہے جو اپنے لیے اللہ سے ہدایت کے طالب ہو. گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے امکانات دونوں چیزوں کے. اگر تم چاہو گے تو اللہ نے جو ہدایت تمہیں پہنچائی ہے چل پڑو اس پر، ہادی بن جاؤ، مہدی بن جاؤ. اور اگر اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے راستے میں سنگ گراں بن کر کھڑے ہو جاؤ گے، خود بھی گمراہ ہو گے اور دوسروں کے بھی گمراہ ہونے کا سبب بنو گے. تو یہ تو تمہیں اختیار ہے کہ تم راستہ صحیح اختیار کرو یا غلط، لیکن غلط راستے کے جو نتائج و ثمرات ہوں گے ان کا تمہیں بھگتان بھگتنا پڑے. اس لیے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جواب دے ہو گے. یعنی مثلا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے منہ میں مصری کی ڈری ڈال لیں، چینی ڈال لیں، شہد ڈالیں، اور یہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ سینکیاں پھانک لیں، زہر منہ میں ڈال لیں. لیکن زہر ڈال کر آپ چاہیں کہ شہد کے اثرات پیدا نہیں ہوں گے، شہد کسی کے منہ میں ہے اور آپ کی دعا سے وہ شہد زہر بن جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ اختیار و ارادہ تمہارا ہے، جو تم راستہ اختیار کرو گے دونوں کے امکاناتوں پر کھلتے چلے جاؤ گے. اور چونکہ یہ فیصلہ تمہارا ہوگا اس لیے اس فیصلے کی روشنی میں تم جواب دہ قرار پاؤ گے تمام اعمال. اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان برا کرے اور اس کی ذمہ داری ایسی انسان پر ڈال دے جس نے وہ گناہ نہیں کیا، تو قرآن حکیم نے اسے بہتان عظیم اور سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. بہتان عظیم یہ مثلا سورہ النساء جو ہے 4 سورہ، اس کی آیت نمبر 112 میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ من یکسب خطیۃ او اسما ثم یرمی بہ بریا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا. کہ فرمایا جو کوئی برائی کرے، من یکسب خطیۃ، کوئی شخص خطا، گناہ، برا کام کرے، اور اسما، برائی، گناہ، نافرمانی، غلط کام، ثم یرمی بہ بریا، پھر ذمہ داری تھوپ دے، ڈال دے اس کی کسی ایسے انسان پر جس نے وہ گناہ کیا نہیں. یعنی کوئی شخص برائی خود کرے، برائی تو انسان خود کرے، لیکن جب جواب طلبی کا وقت آئے تو وہ ذمہ داری ڈال دے کسی ایسے انسان پر جس نے وہ گناہ کیا نہیں، بالاصل بے گناہ پر وہ ذمہ داری ڈال دے، اس پر وہ الزام رکھ دے بھئی میں نے تو نہیں کیا، یہ تو فلاں نے کیا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو ایسا شخص مرتکب ہوا بہت بڑے بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح گناہ. یعنی اس سے بڑا گناہ نہیں کہ انسان کوئی کام کرے خود اور ذمہ داری دوسروں پر ڈالے. یہ بہتان اور اسم مبین ہے عزم کتاب. تو نعوذ باللہ کیسے ممکن ہے کہ یہی کام اللہ خود کر رہے ہو؟ یعنی ایک بات خود
فیصلہ اپنے ہاتھ میں اور پھر جواب بھی انسانوں کی، یہ غلط، یہ بہتان عظیم اور اس میں مبین، اللہ کی ذات اس سے پاک۔ اب ہم یہ جو کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ، غلط ہے۔ اللہ ہدایت یافتہ قرار دے تو ان کو جو ہدایت کے طالب ہیں، اور گمراہ قرار دے تو ان کو جو اپنے لیے گمراہی خریدے۔ یعنی میں شاہ کے اندر مشیت انسان کی اپنی نہ کہ اللہ کی۔ اس مسئلے میں ایک آیت سورہ الکہف کی دیکھ کر پیچھے چلتے ہیں، سورہ 18ویں سورہ، آیت نمبر 29، آیت نمبر 29 سورہ الکہف، یعنی 18ویں سورہ، 18ویں سورہ آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ، وَقُلِ الْحَقُّ، اور اے رسول اعلان کرو، اے رسول اعلان کیجئے، کیا اعلان کیجئے کہ الحق، حق، من ربکم، اس کا پہنچانا، بیان کرنا، لانا تمہارے رب کی ذمہ داری، کہو کہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، یعنی حق کا پہنچانا، بتانا، دکھلانا، یہ اللہ نے اپنی ذمہ لی۔ آگے فرمایا رفقا محترم، فمن شاء فلیؤمن، پس جو کوئی چاہے، کون چاہے؟ بندہ، اللہ نہیں۔ فمن شاء، یہاں شاہ کی جو ضمیر ہوا ہے فاعل، وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ فمن شاء، پس جو تم میں سے چاہے، فلیؤمن، وہ مومن بن جائے۔ یعنی اللہ نے مومن بنانے پر یا بننے پر تمہیں مجبور نہیں کی، جو تم میں سے چاہے اپنی آزاد مشیت کے تحت فلیؤمن، وہ مومن ہو جائے۔ وہ من شاء، اور جو مومن نہ ہونا چاہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ ومن شاء، اور جو مومن نہ ہونا چاہے، فلیکفر، اسے اختیار حاصل ہے وہ کافر ہو جائے۔ یعنی کفر اور ایمان کی جو مشیت ہے، یہ اللہ نے بندوں کے حق سے، بندوں کی طرف منسوخ کی ہے۔ کافر ہونا یا مومن ہونا یہ بندوں کی مشیت ہے، نہ کہ اللہ کی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرن اور قہرن مومن بنانا یہ فیصلہ نہیں کیا، فرمایا حق کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، مومن بنو یا کافر یہ تمہارا اپنا اختیار ہے، چاہو تو مومن بن جاؤ، چاہو تو کافر بن جاؤ۔ اب رفقا محترم، یہ موضوع اس طرح جب آتا ہے تو چونکہ اس میں عام آدمی کے سامنے یہ آیات نہیں ہوتی، اس لیے ایک آیت ایسی ہے کہ اگر آپ کسی دوست سے گفتگو کریں گے تو وہ گمراہ کرنے کا اپنے پاس ایک ہتھیار رکھتا ہے۔ وہ ہتھیار ایک آیت ہے جس کو ہمارے علماء قدیم سے لے کر جدید سب استعمال کرتے ہیں، اور جو دوست ایک موضوع سے متعلق تمام آیات ان کے سامنے نہیں ہوتی، ان کو کسی وقت بھی وہ یعنی گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ آیت ایک پیش کرتے ہیں جس میں اس آیت کا ترجمہ یہ وہ کرتے ہیں کہ اللہ تو مومنوں کو مومن اور کافروں کو کافر پیدا کر چکا، یعنی مومن اور کافر تو پیدائش سے ہو گئے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے اللہ لکھ چکا یہ مومن ہوگا یہ کافر ہوگا۔ وہ ایک آیت میں بھی آپ کے سامنے لاتا ہوں، وہ آیت لا کر رکھ دیں گے اور کہیں گے دیکھو جی یہ ساری جو آپ نے محنت کی رائے ڈال گئی، کیونکہ اللہ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ کفر اور ایمان ہم لکھ چکے، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے بہت پہلے کافر کافر تھا، مومن مومن تھا۔ تو جب انسان پیدائش سے پہلے ہی مومن کافر ہونے کا فیصلہ اللہ کے دربار سے لکھوا چکا ہے اپنے بارے میں، تو وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج اگر مومن ہے تو اللہ لکھ چکا، اور پیدائش اس کی اسی حوالے سے ہوئی۔ تو وہ آیت جو ہے رفقا محترم، اس میں گرامر کے حوالے سے جو ڈنڈی مارتے ہیں اور صریح ظلم کرتے ہیں، اس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے رہے، تاکہ یہ جو ایک آڑ ہے یا اس کا ازالہ ہو۔ تو یہ سورہ تغابن ہے رفقا محترم، تغابن، یہ پیج نہیں، آیت 2، 64 64 64 یہ علم کلام میں ہماری کتاب سالمیہ کسی دور میں پڑھائی جاتی تھی، عبد الشکور سالمیہ۔ تو علامہ یہ عبد الشکور وہ صدیوں پہلے اس آیت کو اسلام کے لیے استعمال کر چکے، اور ہمارے علماء قدیم کی
زبانوں پر یہ ترجمہ مسلط ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ تغابن، الفاظ یہ ہیں هو الذی خلق، اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بہت غور طلب بات ہے رفتار محترم، اور پھر دیکھیں کہ اتنے بڑے علامے اور ایک معمولی سی بات نہ سمجھنے سے امت کے لیے کس کی بڑی گمراہی کا باعث ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کی، یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ ایک بات، یعنی اللہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ خالق۔ آگے آ رہا ہے رفقان فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، یعنی پس تم پیدا ہو جانے کے بعد، فا کا معنی آفٹر ڈیتھ، آفٹر ڈیتھ عربی زبان میں ہم کہتے ہیں یعنی 3 الفاظ ہوتے ہیں، واؤ فا اور ثم، واؤ فا اور ثم، یہ 3 لفظ 2 چیزوں کے اندر عطف پیدا کرتے ہیں، جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم کہیں جاء خالد و ناصر، ناصر اور خالد آئے، یعنی آنے کا عمل 2 آدمیوں سے سرزد ہوا، خالد انور ناصر جو بھی آپ کہیں، یعنی دونوں حکم میں برابر شریک ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں جاء خالد فا ناصر، فا تو فا کا معنی آفٹر ڈیتھ، پہلے خالد آیا اس کے بعد پھر ناصر، یعنی ترتیب ہوگی، پہلے ایک کام ہوا اس کے بعد یہ دوسرا ہوا۔ پھر ایک تیسری مثال ہوتی ہے جاء خالد ثم اقبال، یعنی پہلے خالد آیا اور ثم پھر آفٹر ڈیتھ، تو اس میں زبانی بود ہوتا ہے، بہت دیر کے بعد، کافی فاصلے کے بعد، کافی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا۔ یہ 3 الفاظ ہیں۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ هو الذی خلقکم، اللہ تو تمہیں بس پیدا کرتا ہے، بس پیدائش ہو جاتی ہے۔ فا کا معنی آفٹر دین، آفٹر یور کریشن، یعنی جب اللہ تمہیں پیدا کر دیتا ہے، تم پیدا ہو جاتے ہو، تم ماؤں کے پیٹ سے باہر نکل آتے ہو، تو اس وقت کیا ہوتا ہے فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، تم میں سے کچھ مومن بن جاتے اور کچھ کافر بن جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلقکم کافرین ومؤمنین، یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے کافر و مومن، نہیں، فرمایا ہم تو تمہیں صرف خلق کرتے ہیں، ہم تمہاری پیدائش تمہاری اللہ کے حکم سے، پیدائش کے بعد تم نیک بنتے ہو یا بد، مومن بنتے ہو یا کافر، یہ تمہارا مسئلہ ہے نا کہ اللہ کا۔ تو اب اس میں فا کا لفظ آیا تھا فا منکم، یعنی اس کا مطلب پیدائش تو ہو گئی، پیدائش کا مرحلہ الگ ہے، اور پیدائش ہو جانے کے بعد تم میں سے کچھ مومن بنتے ہیں کچھ کافر، تو فا کا لفظ موجود ہے، اور خلقکم کے بعد کافرین و مومنین نہیں ہے، یہ فا کے بعد ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ پیدائش بعد نہ مومن نہ کافر، پیدائش ہو جانے کے بعد، اور وہ بھی صاحب اختیار ارادہ ہونے کے بعد، اختیار ارادہ کو کام میں لانے کے بعد انسان مومن یا کافر بنتا ہے۔ بس یہ کہنا کہ اللہ نے پیدائش پر ہی آپ کو اور مجھے کافر اور مومن بنا دیا، یہ غلط بات ہے۔ اب ہم یہ 213 کے بعد جو 214 ہے اس کو دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب یہ جو 213 کا خاتمہ تھا کہ پس اللہ ہدایت یافتہ کرتا ہے ان کو جو کتاب الہی پر ایمان لے آئے، اور جب وہ کتاب الہی پر ایمان لے آتے ہیں تو تمام اختلافات سے نجات پا جاتے ہیں اور وہ صراط مستقیم پر
گامزن ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں تو ان کے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس دلیل کے حوالے سے رفقا محترم آپ 43/43 ذہن میں رکھا کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے رسول مضبوطی کے ساتھ جڑے رہے اس وحی پر جو کتاب کی شکل میں آپ کو عطا کی گئی، اور آگے فرمایا بلا شبہ آپ کا اس کتاب پر قائم ہو جانا آپ کے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دلیل ہے۔ اب جب ہم صراط مستقیم یعنی کتاب الہی پر قائم ہو گئے تو اب خطاب ہوتا ہے ہم حسبتم، اے کتاب الہی پر ایمان لانے والو کیا تم گمان کیے بیٹھے ہو؟ ہم حسبتم، کیا تم گمان کیے بیٹھے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کہ جنت تمہیں مل جائے گی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، اور حالانکہ نہیں پہنچے، نہیں گزرے تم، مثل کا معنی حالات کہ نہیں گزرے تم ابھی ان حالات سے۔ کون سے حالات؟ الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے جنت کے والی و وارث بنائے گئے، وہ جن حالات سے گزرے تھے ان حالات سے تو ابھی تم گزرے ہی نہیں۔ یعنی جنت جو ہے وہ ٹھنڈی سڑک نہیں ہے کہ ٹھنڈی سڑک پہ ٹھنڈے ٹھنڈے چلے اور جنت پہنچ گئے۔ جنت پہ پہنچنے کے لیے ان حالات سے گزرنا واجب ہے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے۔ اور وہ کیا حالات ہیں جو تم سے پہلوں کو پیش آئے؟ فرمایا مستہم الباساء والضراء، مست کا معنی عالیہ آگ گھرا ان کو، الباسا انفرادی مشکل، معاشرت کی مشکلات، سوشل بائیکاٹ، رشتے ناطے ٹوٹے، گالیاں، طعن و تشدید، حرب و ضرب، باسا یعنی انفرادی معاشرتی دائرے میں مشکلات، کہ ہم تمہیں اپنے خاندان میں نہیں رہنے دیں گے، اپنی ملک شہر یہاں وہاں، تم کہاں سے آگے ہمارے لیے ایسے اور ایسے۔ اور الضراء معاشی مشکلات، معاشی کٹھنائیاں، کہ سودا بند کر دیا، اگر کوئی اور کاروبار کر رہا ہے تو اس کا بائیکاٹ، کہ اب اس سے لینا نہیں دینا نہیں، تو اب معاشی مشکلات۔ وہ زلزل، اور فرمایا کہ یوں سمجھو کہ ان کا پورا وجود جو تھا اس کے اندر ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی، یعنی تمام فرقے ان کے پیچھے پڑ گئے، تمام دنیاوی طاقتیں، طاغوت، فرعون، حامان اور قارون، تینوں طاقتیں مل کر ان پر حملہ کر دیتی ہے، زلزلوا، اور خوب ان کو یعنی جوڑا گیا، زلزلے آئے ان پر۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہ بھی جو الفاظ آ رہے ہیں رفقائے محترم، اس کا اردو ترجمہ 99% غلط ہوا ہے، 99%۔ یہاں لفظ نشر مرتب ہے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول، یہاں تک کہ کہا رسولوں نے، یہاں تک کہ کہا رسولوں نے، والذین آمنوا معہ، اور انہوں نے کہ جو ایمان لائے۔ یہاں قائلین دو ہیں کہنے والے، اور دو ہیں اقوال۔ کہنے والے دو گروہ ہیں اور دو ہی ان کے اقوال ہیں۔ کہنے والے دو ہیں، ایک رسول اور دوسرے اہل ایمان۔ آگے اقوال بھی دو ہیں، ایک رسولوں کا، ایک اہل ایمان کا۔ لیکن ان دونوں اقوال کے قائلین کو الگ الگ نہ کرنے کی وجہ سے یہ قول ایک ہی کا بنا کر انبیاء کو بھی ان کے مقام سے گرا دیا۔ یعنی یہ جو ہے متی نصر اللہ، نبی بھی پکار اٹھے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، تو پھر اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، یعنی جب نبی بھی بےتاب ہو گئے، بے حوصلہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے کہا میری مدد قریب ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو متی نصر اللہ ہے یہ قول ہے والذین آمنوا، یعنی اتنی معاشی مشکلات، اتنا معاشرتی بائیکاٹ، اتنا داخلی جبر اور قحط کہ اہل ایمان پکار اٹھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی،
تو کیا اللہ کی مدد آنے میں اور بھی مزید کوئی ہمیں امتحان اور بھی رہ گیا ہے؟ تمام امتحانات سے تو ہم نکل آئے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب؟ تو الا ان نصر اللہ قریب، یہ رسولوں کا قول ہے۔ تو رسولوں نے اللہ سے بھی پا کر کہا کہ جب تم ان تمام مراحل میں صادق رہے ہو تو اب اللہ کی مدد کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی دو اقوال ہیں، قائلین دو ہیں، اور دو قائلین الگ الگ جو ہیں ان کے یہ جوابات ہیں۔ اس کے بعد رفقائے محترم، یہ جو جنت میں جانے کے لیے کیا راستہ ہے؟ دو راستہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد اور انفاق، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب وہ جو قتال اور انفاق کا موضوع شروع ہوتا ہے، جنت میں داخلہ، جنت میں داخلے کے لیے کیا شرائط ہے، ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، فرمایا کہ ایمان لانے والے آپ سے پوچھیں گے، پوچھتے ہیں بارگاہ ایمان۔ یہ جو سوال ہے انفاق کے بارے میں، یہ دو دفعہ ہے۔ ایک تو یہ آگے ہے رفقائے محترم آیت 215 میں، یسألونک ماذا ينفقون، اور ایک بات دیکھیں اس میں آیت 219 میں آیا ہوگا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ 219 میں دو دفعہ آئے گا، یسألونک ماذا ينفقون۔ تو بعض ہمارے اہل تفسیر نے، اہل ترجمہ نے اس کو پھر یہ دو دفعہ کیوں ہو گیا، یسألونک ماذا ينفقون دو دفعہ کیوں ہے؟ تو یہ دو دفعہ اس لیے ہے کہ انفاق کے بارے میں دو سوالات۔ ایک سوال تو ہے کہ کتنا خرچ کیا جائے، اپنی آمدن میں سے کتنا ہم خرچ کریں، کتنا کھلا رکھیں، کتنا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کن کو دیں، انفاق کس چیز سے ہو، کس مقدار میں ہو، ایک سوال۔ اور انفاق کن کے لیے ہو، یعنی انفاق کے وسائل کیا ہیں، کہاں سے کتنا انفاق کریں اور کن کے لیے انفاق کریں۔ یہاں پہلا سوال جو ہے اس کا جواب بتائے گا کہ یہ سوال ہے کہ ہم انفاق کہاں کہاں لگائیں، انفاق کا محل کیا ہے، کہاں کے لیے ہم انفاق کریں۔ اور 219 کا جو سوال ہے وہ ہے کہ ہم انفاق اپنے اموال میں سے کتنا کریں۔ تو پہلے کن کے لیے کا جواب ہے اور پھر کتنا۔ تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، سوال کریں گے وہ آپ سے، پوچھیں گے، ان کی ضرورت ہوگی کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ ہم کن کے لیے خرچ کریں۔ یہ گویا ایمان کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ خود ایمان سے، نبی سے آ کر پوچھیں کہ ہم کتنا، یعنی ان کو بلاوا بھیجنا، دعوت دینا، یہ نہ کہنا پڑے۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ خود پوچھے کہ اے اللہ کے رسول، اے امام، کہاں کہاں، کتنا، کس حوالے سے۔ فرمایا کہ وہ پوچھیں گے آ کر ماذا ينفقون، کہاں خرچ کریں ہم، انفاق کا محل کیا ہے، انفاق کا مصداق کون ہے، کن کن حوالوں سے انفاق کریں ہم۔ انفاق کیا ہے رفقائے محترم، یہ نفق سے ہے، نفق۔ نفق سورہ الانعام آیت نمبر 35، نفق کہتے ہیں سرنگ، سرنگ، سرنگ کا یہ ہے اصول کہ اس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نفق، نیفق، یہ ہمارا جو پاجامہ یا شلوار اس میں جو ہم وہ ڈالتے ہیں نیفا، وہ نیفا وہ بھی یہ نیفق ہے عربی زبان میں، کہ دونوں طرف سے وہ کھلا ہے، داخلہ اور خارجہ۔ انفاق کا معنی ہوتا ہے کہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کیے ہیں وہ ان میں سے اپنی ضروریات محدود دائرے میں رکھ کر پوری کریں، اور جو ضروریات سے زائد ہو اسے وہ اللہ کی کتاب کے غلبے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے کھلا رکھیں، کہ جو ہی بلاوا آئے مرکز کی طرف سے، امام کی طرف سے، تو وہ اپنے وسائل کو لے کر حاضر ہو جائیں کہ لبیک و سعدیک، ہم حاضر۔ تو فرمایا کہ وہ انفاق کے حوالے سے آپ سے آ کر خود سوال کریں گے، کل آپ ان کو جواب دیجئے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ فرمایا کہ انفاق کا محل، اور جو کچھ بھی تم انفاق کرو گے، انفاق کرو گے، تو آگے فرمایا من خیر، یہ انفاق تمہارا رائگاں نہیں جائے گا، یہ تمہارے اختیارات میں اضافہ کرے، تمہاری قوت و طاقت کو بڑھائے گا، جماعت پھلے پھولے گی، اور اللہ کا امر اور آگے پھیلے گا۔
اس سے کشادے راہ کے اور امکانات پیدا ہوں گے، اور جو کچھ کہ تم انفاق کرو گے من خیرن، مال میں سے، صلاحیتوں میں سے، جسم اور جان کی بازی لگانے کے حوالے سے، تو اس کا پہلا مفاد فائدہ تمہارے والدین کو پہنچنا چاہیے۔ ان والدین کے اندر جسمانی والدین بھی ہیں اور معنوی والدین، یعنی ایک والد وہ ہے جس سے ہمارا جسم بنا ہے، وہ بھی ہمارے اوپر حق رکھتا ہے، اور ایک ہمارا باپ ہے جس نے ہمیں ایمان سکھایا، جس سے ہم اسلام سیکھیں، جس سے ہم اللہ کا قرآن سیکھیں۔ تو یہ والدین مادی اور معنوی دونوں حوالوں سے۔ اسی طرح اقربین، ہمارا اقرب جسم کے حوالے سے بھی ہے، اولو الارحام، اور عقیدے کے حوالے سے بھی۔ اور ایک سٹیج آتی ہے کہ عقیدہ مقدم ہو جاتا ہے اور جسم مؤخر ہو جاتا ہے جب کہ وہ شرک صریح پہ قائم ہو جائے۔ تو اسی طرح اقرب قریبی رشتے کے حوالے سے اور عقیدے کے حوالے سے، والیتامہ، اور بے سہارا جن کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا یا کوئی ان کا سہارا تھا وہ کٹ گیا کلی طور پر، تو کٹا جن کا سہارا، وہ مطلب ہے بیرونی حوالے سے بھی اور جماعت کے حوالے سے بھی۔ والمساکین، جن کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا بیرونی حوالے سے بھی اور اندرونی حوالے سے بھی۔ وابن السبیل، اور وہ طلباء کہ جو اپنے آپ کو وقف کریں کتاب الہی کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ڈیووشن کے ساتھ، تاکہ دعات اور مبلغین کا نظام جو ہے وہ اس کتاب الہی کی بنیاد پر قائم ہو۔ اور فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم انفاق کرو گے اس حوالے سے، جب کسی کو بھی علم نہ ہو اور تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، تو بلا شبہ اللہ تمہارے ایک ایک علمی اور عملی انفاق کے اس پہلو کو براہ راست جانتا ہے۔ تو جب وہ براہ راست جاننے والا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ تمہیں اجر نہ دے؟ بس جو انفاق بھی کرو گے، انفاق کے محل یہ ہے اور جذبہ محرکہ اللہ کی رضا کو پانا ہے، بس اللہ تمہیں ہر انفاق پر بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ یہ جنت میں جانے کا پہلا راستہ، پہلا ذریعہ انفاق ہے۔ اور اب دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کتب علیکم القتال، یہ ہے مالی جہاد، اور دوسرا ہے جانی جہاد، یعنی مالی اور جانی جہاد، اس کے دو دائرے، انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ اور یہ قتال فی سبیل اللہ قائد ہوتا بھی عام نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ عام ہے، دوامی ہے، ہر دور میں ہے۔ قتال فی سبیل اللہ جو ہے یہ خاص ہے۔ اس دور میں تو قتال اس لیے ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلزی نما ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، تو بھی انہوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کا زندہ رہنا انہوں نے مشکل کر دیا، بدر کے مقام پر چڑھائی کر کے آ گئے۔ تو اب ان کے حوالے سے دین کا دفاع جو تھا وہ قتال کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آج ہمارے لیے جو اہم بات ہے وہ 2252 کی روح سے کتاب اللہ کے حوالے سے اس کی نشر و اشاعت، اس کی شہادت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا یہ تمام یعنی اقوام عالم میں اس کی منادی کرنا، یہ اصل جہاد ہے۔ اور اسی سے آگے قتال فی سبیل اللہ کے راستے کھلتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ہم کتب علیکم القتال سے اپنی ترجمانی کا آغاز کریں گے۔ آخر دعوانا